السلام علیکم۔ آج ایک اور کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک ہارر سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔ یہ سچی کہانی ہمارے بھائی نے اپنے کزن کی شیئر کی ہے، تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حسین ایک بہادر نوجوان تھا۔ وہ بہت پیارا لڑکا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک کمپنی میں ملازمت کی۔ جب بھی کام کا لوڈ زیادہ ہوتا، کمپنی کے مالکان بھاری معاوضہ دے کر دوسری شفٹ لگا کر زیادہ ملازمین کو روک لیا کرتے تھے۔ انچارج نے حسین اور اس کے کچھ ساتھیوں کو مطلع کیا کہ کل انہیں اوور ٹائم کرنا ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن وہ اور کچھ لڑکے رک گئے۔ کام اتنا زیادہ تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، کوئی سواری ہی نہ تھی۔ حسین نے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کافی زیادہ فاصلہ پیدل چل کر طے کیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد حسین کو خیال آیا کہ اگلے موڑ سے لمبا راستہ پکڑنے کے بجائے کیوں نہ کھیتوں سے نکل کر شارٹ کٹ اختیار کر لوں۔ حسین نے اللہ کا نام پڑھا اور دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے وہ کھیتوں کے درمیانی مختصر راستے پر چل پڑا، جبکہ اس سے آگے بھی گھر کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ رات کا 1:15 بج گیا تھا۔ دور تک نہ کوئی آدم کے ساتھ، مگر وہ ویران راستے پر چلتا رہا۔ اب وہ کھیتوں کے اس آخری سنسان حصے پر چل رہا تھا جہاں پر بھوت پریت کی موجودگی کے بہت سے قصے مشہور تھے۔ حسین جب اس جگہ پر پہنچا تو اس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنی رفتار تیز کر لی۔ اسے اچانک اپنے دوست ندیم کی آواز سنائی دی۔ وہ دوست حسین کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ حسین کو آوازیں دے رہا تھا، رک جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، رک جاؤ، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ حسین حیران تھا کہ اس وقت اتنی ویران جگہ پر 1 بجے وہ دوست کیا کر رہا ہے۔ اسے ایک دم یہ بھی خیال آیا کہ ندیم کہیں کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گیا۔ شاید ندیم کو میری ضرورت ہے۔ اسے پھر ندیم کی آواز سنائی دی، تاہم اسے لگا کہ ندیم اس انداز میں نہیں بولتا۔ آواز تو بے شک ویسی ہی ہے، مگر انداز اتنا الگ سا ہے جیسے وہ مذاق اڑا رہا ہو۔ پھر اسے لگا جیسے ندیم صرف اور صرف اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک اس کو آواز آئی، رکو، ٹھہرو، کہاں چلے؟ مجھے لے کر نہیں جاؤ گے؟ وہ پہلے تو بہت گھبراہٹ کے ساتھ بولا، مگر پھر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی حسین کو بہت عجیب لگی۔ حسین اپنے راستے پر پھر سے دوڑ لگانے لگا۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ فاصلہ بہت تیزی سے سمٹنے لگا۔ پہلے تو حسین کو شک تھا کہ میرا دوست ندیم نہیں ہو سکتا، پھر حسین کا شک یقین میں بدل گیا جب حسین نے یہ آواز سنی، سن، رک جا، میرے ساتھ آ جا یا پھر مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ یہ غیر مرئی چیز مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی اور اس کے دوست کی آواز اختیار کر کر اس کو پکڑنا چاہتی تھی۔ اچانک سے ایک اور خوفناک آواز آئی، جاؤ گے کہاں؟ میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ حسین نے رکے بغیر اس کی آواز کو نظر انداز کر کے اپنے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ جیسے تیسے کر کے حسین اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کی امی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اس نے جلدی سے اندر آ کر اپنی امی کو سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کی ماں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا کہ بیٹا تمہارا وہم ہوگا۔ جیسے ہی اپنے کمرے کے اندر گیا، تھوڑی دیر بیٹھا تو اس کو ایک اور آواز آئی، دروازہ کھول جوان۔ پھر یہ آواز مسلسل سنائی دینے لگی۔ اب حسین کے جسم کے اندر کپکپاہٹ ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔ اس نے پھر سے حفاظت کی سب دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھیں اور کمبل سے اپنا منہ بھی بری طرح ڈھک لیا۔ پھر درود پاک کا ورد کرتے کرتے اسے انجانے کس وقت نیند آ گئی۔ حسین صبح جاگا تو اسے تیز بخار تھا۔ رات سے صبح تک کی کیفیت دیکھ کر ماں سمجھ گئی کہ ضرور کسی غیر مرئی مخلوق، جنات یا کسی گندی مخلوق سے اس کا سامنا ہوا ہے، جو خوف اور بخار سے اس کی حالت خراب ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس پر قرآنی آیات کا دم کروائیں۔ حسین کے ابا اسے اپنے ماموں کے پاس لے کر آئے، جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ انہوں نے حسین پر بہت سی دعائیں پڑھ کر پھونکی اور کہا، شکر کرو تمہارا بچہ اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے تو بچ گیا، ورنہ جس جن سے اس کا سامنا ہوا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ یہ بہت ہی ہمت والا تھا کہ اس نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا، ورنہ اتنی سنسان اور خوفناک جگہ پر تو انسان اپنا ہوش آواز ہی کھو بیٹھتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآنی آیات لکھ کر دی جو حسین کے ابا نے اس کے گلے میں ڈال دی۔ اس کے بعد سے حسین نے رات کی ڈیوٹی کرنا ہی چھوڑ دی۔ آج کی سچی کہانی بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سچی کہانی بے حد پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ہارر سٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔